موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ موتی سفید ہوتا ہے، لاکھوں کا ملتا ہے، اور یہ جو کلو کالی کھڑی نا حضور 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے مل جاتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بادشاہ بولا بات تو تیری بڑی پتے کی ہے یار۔ تو گوری آگے بڑی کہنے لگی حضور ایک طرف کی بات سن لی، ہماری نہیں سنو گے؟ نہیں تم بھی سناؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کالی نے کہا حضور ہے مشک ناپا کالی، قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر۔ اٹھایا انہیں صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد فرمایا عبداللہ تو کھائے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کھا لیجئے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک انہیں بھی تھی، فرمایا آقا آپ کھا لیجئے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ نے کھجوروں کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا عبداللہ مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، میں تو ضرور کھاؤں گا۔ اندازہ لگائیے جن کے فاقے کا عالم یہ ہو، انہوں نے کبھی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ 5 وقت کھا کر، 3 وقت کھا کر، 6 وقت کھا کر ہم اللہ کا ذکر نہ کرے تو میرے پیارو ہمارے لیے ہلاکت نہ ہو تو پھر کیا؟ امام الانبیاء اپنی بٹیا کے گھر پہنچے، فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت صحابی ہے، مجھے ذہن سے نکل گیا نام کیا ہے، وہ صحابی ساتھ میں ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا فاطمہ میں تیرا ابا ہوں، میرا ایک ساتھی ہے، اندر آنا چاہتے ہیں، دروازہ کھولو۔ فاطمہ دروازے کے قریب میں آئی اور یہ فرمایا ابا میں اندر آپ کو بلا سکتی ہوں، آپ کے صحابی کو نہیں بلا سکتی۔ فرمایا کیا بات ہے یا نبی اللہ، پردے کے لیے چادر نہیں، پردہ کس سے کروں گی؟ نبی نے اپنی کالی کملی کو اندر دیا، پردہ کیا، عمران کو الگ بٹھایا، تاجدار مدینہ الگ بیٹھے۔ اب میرے نبی سامنے بیٹھے ہیں، فاطمہ دور کھڑی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، اور ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک بیٹی کے گھر جب ایک باپ جائے، بھائی جائے، تو باپ کو دیکھ کر، بھائی کو دیکھ کر بیٹی کے دل میں جو محبت جاگتی ہے، اس کا احساس ایک باپ کو ہوگا یا بیٹی کو ہوگا، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تاجدار مدینہ نے بٹیا کو دیکھا، بٹیا نے نبی کو دیکھا، تاجدار مدینہ چہرہ دیکھ کر بھاپ گئے، اور میرے نبی نے فرمایا بٹیا کیا میرا آنا تیرے گھر میں تیرے دل میں خوشی لے کر نہیں آیا؟ نہیں آقا۔ نبی پاک علیہ السلام کے قریب آئی، دوڑ کر آئی، نبی کے جہانی دانی جانب میں آ کر بیٹھی، اور اپنے سر کو نبی کے سینے پر یہاں رکھ دیا۔ اب رونا شروع، آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گرتے ہیں۔ ہر باپ کہے گا بٹیا کیا بات ہو گئی؟ تمہارے نبی نے سوال نہیں کیا۔ جب فاطمہ کے آنسو دیکھے تو اپنے چہرے کو، اپنی تھوڑی کو فاطمہ کے سر پر رکھ دیا، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنے شروع کر دیے۔ رمجھم بارش شروع ہو گئی، ادھر فاطمہ کی آنکھ کے آنسو، ادھر میرے نبی کی آنکھ کے آنسو برابر بہتے گئے، بہتے گئے، بہتے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، اپنے آنسو کو صاف کیا، فاطمہ کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالا اور ان کے آنسو کو صاف کیا۔ فرمایا بٹیا کیا بات ہے، آج میں تیرے گھر میں آیا، تیری آنکھ میں آنسو، معاملہ کیا ہے؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ آج آپ میرے گھر میں آئے، کئی دنوں کا فاقہ تھا، میں نے برداشت کر لیا، مجھے شکوہ کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ بیماری بڑی ہے میرے رسول، بڑی بیماری ہے، آج آپ گھر میں آئے، آپ میرے رسول بن کر نظر نہیں آئے، میرے باپ بن کر نظر۔ اب باپ کو دیکھ کر حال برا ہو تو کس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا بٹیا اگر تیرے گھر میں خوشی ہے تو علی کا گھر تیرا گھر ہے۔ آج ہم ہوتے، کوئی بھی باپ ہوتا، بیٹی سے کہتا بیٹی چل دوائی میں دلواتا ہوں، کچھ کھانا راشن میں دلوا دیتا ہوں، لیکن نبی نے رشتوں کی عظمت بھی تو سکھانی ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا بٹیا اگر تیرے گھر میں فاقہ، علی کا گھر تیرا گھر، اگر تیرے گھر میں خوشحالی، علی کا گھر تیرا گھر، اگر تیرے گھر میں تندرستی، علی کا گھر تیرا گھر۔ اے فاطمہ صبر کرنا، صبر کرنا، اللہ
اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا اور اس کے بعد فرمایا بیٹیا اگر تیرے گھر میں فاقہ ہے، تیرے گھر میں تنگی ہے اور بیماری ہے، تیرا باپ کوئی شاہی ٹکڑے نہیں توڑتا۔ آج چوتھا دن ہے تیرے باپ کے پیٹ میں لقمہ روٹی کا داخل نہیں ہوا۔ اوہو، آپ کی اولاد نے ذکر نہیں چھوڑا، قرآن نہیں چھوڑا۔ اس حال میں 3 دن کے فاقے، 4 دن کے فاقے، 6 دن کے فاقے۔ سوچو 6 وقت کھا کر 5 وقت کھا کر ہم اللہ کا ذکر نہ کریں تو اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے اور کیا ہوگی؟ ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں اس سے بڑی ہلاکت ہمارے لیے اور کیا ہوگی؟ یہ صحابہ، یہ تابعین، یہ تاجدار مدینہ کے غلام، یہ آپ کے ماننے والے رات بھر بھوکے رہتے، دن میں بھوکے رہتے۔ شعبہ ابی طالب کا ایک قیدی بیان کرتا ہے میں رات کی تنہائی میں اٹھا، میں اٹھنے کے بعد استنجے کے لیے گیا، میں نے استنجا کیا اور جب استنجا کیا تو مجھے کھر کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے ہاتھ ڈالا، دیکھتا کیا ہوں کہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ ایک درخت کی چھال ہے۔ میں اسے اٹھا کر لے آیا، میں نے اسے پانی سے پاک کیا، پھر اسے گھوٹا پانی میں ملایا، اپنے پیٹ کی پیاس بجھائی۔ یہ صحابہ کا حال تھا، تب بھی انہوں نے نمازی اور اللہ کا قرآن نہیں چھوڑا۔ انہیں صحابہ معلوم نہیں کریں گے؟ سوچ کیا میری اور آپ کی بہنوں سے حضرت فاطمہ سمال نہیں کریں گی؟ 3 6 دن کے فاقے آ گئے، رب کا قرآن نہیں چھوٹا، نمازیں نہیں چھوٹی، اللہ کا ذکر نہیں چھوٹا، اللہ کے لیے رونا نہیں چھوٹا۔ تم یہ بتاؤ اتنا کھا کر اتنے عیش میں رہ کر اللہ کو بھول گئے، اگر ان صحابہ نے پکڑ لیا، اگر ان صحابیات نے پکڑ لیا، کیا جواب دو گے اور کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ اللہ کے بندو ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنا دل بنا لو، اس دل میں اللہ کی یاد کو بسا لو، اس دل کو اللہ کے تابع کر دو، رسول کے تابع کر دو۔ ساری دنیا کی خوشیاں تمہارے لیے، یہاں کی باغ و بہار تمہارے لیے، یہاں کی زیب و زینت تمہارے لیے۔ خوب کھاؤ، خوب کماؤ، اللہ منع نہیں کرتا۔ میرے رب نے فرمایا حلال کھاؤ، خوب کھاؤ، خوب کھلاؤ، لیکن ہاں یہ دل کی ٹکڑی میں نے تمہیں دی ہے، اس دل کی ٹکڑی میں میرے علاوہ کسی اور کو آباد نہ کرنا۔ اگر کرو گے سمجھ لینا اللہ کا عذاب تو آ سکتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی۔ ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہوں گا، علماء سے رابطہ رکھو۔ یہ دل یوں ہی نہیں بنے گا جب تک علماء سے روابط نہ ہو، علماء کی محبت دل میں نہ ہو، علماء کے لیے عظمت دل میں نہ ہو۔ عجیب بات ہے، علماء اکرام میں کیڑے نکالنا ہماری عادت بن گئی، ہماری فطرت میں شامل ہے۔ اللہ کے بندو نبی کی احادیث کو بھلا دیا؟ قیامت میں جاؤ گے نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر سفارش کا حق اللہ کسی کو دے گا علماء کو دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نبی نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، آسمان پر ستارے چمکتے ہیں زمین والوں کے لیے، لیکن زمین والے جب آسمانوں پر نظریں ڈالیں کوئی اور نہیں چمکتا بلکہ علماء کی ذات چمکتی ہے۔ آسمان والے جب زمین کو دیکھیں علماء کی ہستیاں نظر آتی ہیں۔ میرے تمہارے آقا نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ حق سفارش دے گا، 3 جماعت کو دے گا، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ پہلے نمبر پر اللہ نبیوں کو کھڑا کرے گا، ہر نبی سے کہے گا اپنی امتیوں کے لیے سفارش کرو، وہ سفارش کریں گے، ان کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ میرے تمہارے آقا نے فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ ثم العلماء، اللہ علماء کو کھڑا کرے گا اور علماء سے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، جس کو جنت میں لے جانا چاہتے ہو سفارش کرو، سفارش قبول کرو۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے ایک جنت کے دروازے پر عالم کھڑا ہوگا، ایک عابد کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ عابد سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، یہ کودتا ہوا جائے گا، عالم کھڑا رہ جائے گا۔
عالم سوچے گا یار علم تو میں نے حاصل کیا، قرآن میں نے حاصل کیا، یہ مجھ سے پہلے جنت میں چلا گیا، جانا تو مجھے چاہیے تھا۔ اللہ اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف ہے، اللہ اپنے بندے عالم دین کو قریب کرے گا اور اپنے بندے سے کہے گا میرے بندے میں نے اسے اس لیے جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے، میں نے تجھے اس لیے روکا ہے اکیلے نہ جا، تنہا نہ جا، اشفع لمن شئت، جس کے لیے چاہتا ہے سفارش کر، اللہ تیری سفارش کو قبول کرے گا، جس کو لے جانا چاہتا ہے جنت میں لے کر چلا جا۔ اور یہ کسی مفتی کا قول نہیں ہے، یہ کسی عالم کا قول نہیں، کسی مدرسے کا فتویٰ نہ سمجھنا، اسے جناب محمد رسول اللہ کی پکی حدیث ہے۔ اب ان علماء سے رابطہ نہ ہو، نبی سے تو توڑ چکے ہم لوگ، کوئی سنت ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی، اور نظر کیوں نہیں آتی؟ چونکہ یہ دل کی ٹکڑی میں کوئی اور بسا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، اس دل کی ٹکڑی میں اللہ اگر آ جائے، رسول اگر آ جائے، پھر وہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی رسول کے خلاف ہو، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں اللہ آ جائے، رسول آ جائے اور اللہ کی محبت اتر جائے۔ پھر ممکن ہے کہ اللہ کے باقی ہم بن جائیں، پھر ممکن ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بغاوت کرنے والے دنیا میں بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارو، اس دل کی ٹکڑی کو سنوارو، اس دل کو بناؤ، اس دل میں اللہ کی محبت کو ڈالو۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا تنہائی کا وقت آیا، رات کا وقت آیا، تو اپنے بستر میں سوچا بیٹھا، اب تیرے دل میں تصور کیا آیا؟ کاروبار کا، دنیا کا، کسی کے لیے جلن، کسی کے لیے حسد، کسی کو پیٹنے کا خیال، کسی کو ذلیل کرنے کا تصور۔ اگر یہ تصورات تیرے دل میں ہے، تیرا دل نہیں بنا ہوا، اور رات کی تنہائی ہے، تو بستر پر آیا، تیرے دل میں تصور آیا اللہ آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، مجھے معاف کرنا، مولا جتنی نیکیاں کی ہیں اپنے دربار میں قبول کرنا، ہر ایک گناہ کو یاد کرنا، گناہ کو یاد کر کے پھر سو جانا، پھر اٹھ کر پھر اللہ سے معافی مانگنا۔ میرے پیاروں سمجھ لو دل بنا ہوا ہے، اور اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے دل بگڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو سدھار دے، ہمارے دلوں کو بنا دے، اللہ دلوں میں پاکیزگی پیدا کر دے، اللہ دلوں میں طہارت پیدا کر دے، اللہ دلوں کو سوار دے، بنا دے۔ رب نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قیامت میں آؤ گے تو سمجھ لینا جس نے اس دل کو سنوارا ہوگا، نفس کو بنایا ہوگا، وہ قیامت میں آئے گا کامیاب۔ جس نے بگاڑ دیا ہوگا، خواہشات میں اپنے آپ کو ڈالا ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، غلط راستوں سے بچایا، غلط کاموں سے بچایا، اپنے آپ کو گندے موبائل سے بچایا، اپنے آپ کی نگاہوں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، کل قیامت میں پہنچو گے اللہ کہتا ہے آ جاؤ، مہمان نوازی کے طور سے جنت تیار رکھی ہے۔ اور اگر تمہارے دل نہ سنور سکے، تم نے خواہشات میں قدم رکھا، اپنے دل کی مانی، تم نے اللہ کی نہ مانی، رسول کی نہ مانی، اللہ نے جو کہا، رسول نے جو کہا، تم نے اسے پسے پشت ڈالا، قیامت میں پہنچو گے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ تو اس کوشش کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ، جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے انشاءاللہ ایک پارہ تلاوت کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا جن سے پڑھنا آتا ہے؟ اچھا جن سے نہیں پڑھنا آتا ان سے میری گزارش یہ ہے آپ کو 2-4 سورتیں تو یاد ہی ہوں گی، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص۔ آپ اسی کو بار بار پہلے دن 5 منٹ پڑھو، اگلے دن 6 منٹ، اگلے دن 7 منٹ، آپ اس کی رفتار بڑھاتے جاؤ، پھر سیکھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے سیکھنے کی کوشش کر لی اور اسی حال میں تمہارا انتقال ہو گیا، قیامت میں پہنچو گے اللہ حفاظ کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ عہد کر لو کہ سیکھنا ہے، بس حفظ کرنا ہے، یاد ہونا ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ کا کام ہے یاد کرانا نہیں کرانا۔ کوشش کرو کہ ہمیں سیکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، چاہے روزانہ ایک ہی حرف یاد کرو، ایک ہی آیت یاد کرو، لیکن کرو۔ قیامت میں دنیا میں اگر مر گئے، قیامت میں پہنچو گے، اللہ کہتا ہے، نبی نے فرمایا حافظوں کے ساتھ حشر کروں گا قیامت۔ اب زندگی کا آخری وقت ہے، سوچو اگر اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے قرآن کو وقت دے دیا اور ہماری زندگی سنور جائے، قیامت میں حفاظ کے ساتھ حشر ہو جائے، کوئی بری بات ہے؟
کریں گے انشاءاللہ؟ تو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ، کریں گے نہیں کریں گے؟ اور بھئی دو باتیں اور ہیں، ایک تو استغفار روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ ضرور کیا کرو، اپنے گناہوں کو مٹایا کرو، اپنے دل کو صاف کیا کرو۔ استغفار کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کا میل دور ہوتا ہے۔ عجیب بات کیا ہے، اصل میں یہ 1 سال میں 2 سال میں جلسہ ہوتا ہے۔ آدمی جماعت میں جاتا ہے، مہینے میں 3 دن لگایا، جی اس دل کی جو غذا ہے نا وہ روزانہ کی ہے۔ آپ سمجھتے ہو آپ جسم کو غذا دیتے ہو، صبح بھی کھاؤ، شام بھی کھاؤ، دوپہر نہ کھاؤ۔ روزے میں اتنا ہی تو ہوتا ہے بھائی، رات کو بھی کھاتا ہے، سحر میں بھی کھاتا ہے، بیچ میں بھی کھا لیتا ہے، تراویح کے بعد بھی کھا لیتا ہے، بس دوپہر کو نہیں کھاتا۔ سچی بتاؤ، شام کو جب آتا ہے کیا کہتا ہے؟ بڑا روزہ لگ رہا ہے یار، بڑی تھکن ہے بھائی، آج تو روزے نے تھکا دیا بھائی۔ ایک وقت نہ کھا کر جسم نڈھال ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دل بنایا ہے وہ بھی کمزور۔ میرے پیارو سوچو، اگر اسے روح کی غذا نہ ملے، اسے ذکر نہ ملے، اسے تلاوت نہ ملے، اللہ کی یاد نہ ملے، سوچو اس دل پر کتنا زنگ لگے گا اور اس دل پر کتنی کالس چڑھے گی۔ اس کالس کو مٹانے کے لیے صبح اور شام اللہ کے لیے استغفار کریں گے انشاءاللہ، اور روزانہ صبح و شام ایک تسبیح درود شریف کی پڑھا کرو، صبح بھی اور شام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نبی نے فرمایا روزانہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پیش کرے گا، قیامت کے میدان میں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ روزانہ درود، تلاوت، استغفار، درود، انشاءاللہ اس کو پابندی سے بنا لو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے پہلے میں آپ کو واقعہ سنا دوں انشاءاللہ، وہ کالی گوری کا بڑی فرمائش ہے جی، اس کے بعد انشاءاللہ ایک درود پیش کروں گا، پھر ذکر تو بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، کرتے رہیں۔ ہارون رشید نے وزیر کو بھیجا بازار سے ایک باندی لے کر آؤ، وہ ایک کے بجائے 2 لے کر آیا۔ بادشاہ نے کہا ہم نے کہا تھا 1 لے کر آنا، تم 2 کیوں لائے؟ وزیر کہنے لگا جی 2 بک رہی تھی، ایک کا رنگ کالا ایک کا گورا، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، چاہے کالی پسند فرمائے یا گوری۔ بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا، ایک نظر کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی کیا نہیں تھا کہ گوری آگے بڑی، کہنے لگی حضور مجھے قبول کر لو۔ فرمایا کیوں؟ کہ میرا رنگ گورا ہے، گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا گورا رنگ ہی قیمتی ہے، کیا دلیل ہے؟ تو گوری نے اپنے لفظوں میں دلیل پیش کی۔ گوری نے کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ موتی سفید ہوتا ہے، لاکھوں کا ملتا ہے، اور یہ جو کلو کالی کھڑی نا حضور 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے مل جاتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بادشاہ بولا بات تو تیری بڑی پتے کی ہے یار۔ تو گوری آگے بڑی، کہنے لگی حضور ایک طرف کی بات سن لی، ہماری نہیں سنو گے؟ نہیں تم بھی سناؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کالی نے کہا حضور ہے مشکے نافع کالی، قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ مشکے نافع کالی ہوتی ہے، بڑی قیمتی، 60-70 ہزار روپے تولا، اور یہ سفیدہ کھڑی ہے 2000 روپے میں بہترین والا لحاف آ رہا ہے ڈبل بیڈ کا، 4 بچے آرام سے سوئیں گے۔ بادشاہ بولا بات تیری بھی ٹھیک ہے بھائی۔ تو گوری نے کہا حضور آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے میدان میں نیک لوگوں کے چہرے اینٹوں میں سفید اور روشن چمکدار بن جائیں گے، اور کم وقت لوگوں کے، بدکار لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ اللہم حفظنا۔ تو گوری نے کہا اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ کالا ہونا دوزخی کی علامت ہے، گورا ہونا جنتی کی علامت ہے، مجھے قبول کرو۔ کالی نے کہا حضور آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ، آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے، اگر کالا ٹیوا پھوڑ دو سفیدی بیکار ہے۔ بادشاہ بولا بات تو ٹھیک ہے۔ تو گوری آگے بڑی، کہنے لگی حضور آپ نے قرآن نہیں دیکھا، کاغذ جتنے ہیں سب سفید ہے، گورے ہیں، چٹے ہیں، کوئی بھی کالا نہیں۔ تو گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے، کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے۔ کالی نے کہا حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف
کالے، کاغذی سفید ہے لکھا کالا ہے۔ تو گوری نے کہا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا منور تھا۔ گوری کہنے لگی میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے، میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے۔ تو کالی نے کہا حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ جس رات اللہ نے بطور مہمان کے بلایا وہ رات کیسی تھی؟ کالی۔ تو گوری نے کہا حضور بس بہت ہو گیا، فیصلہ کرو یہ کلو رکھو گے یا مجھے بھوری کو رکھو گے؟ تو گوری کہنے لگی انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ کالی نے کہا میں بھی تیار ہوں، فیصلہ کر دو۔ کالی کہنے لگی ہاں سوچئے گا آقا، ہاں سوچئے گا آقا، ہے آپ عقلے والے، کعبے کا غلاف کالا، حضرت بلال کالے۔ تو گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا، رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا۔ کالی بولی حضور زلفیں ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا۔ زلفیں بھی کالی تھی، کملی کا رنگ بھی۔ بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا۔ وزیر سے کہا باندیا لینے گیا تھا، کتب خانہ اٹھانے گیا تھا، ایسی دو کیا بازار میں سو بھی ملے لے آ، ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے، یہ ان کے علم کا حال تھا۔ اللہ نے آزاد نہیں بنایا، پابند بنایا، تب بھی نبی کی سیرت و صورت سے یہ نقوش موجود تھے۔ آج ہم سے پوچھو نماز کے فرائض کتنے پتہ ہی نہیں، واجبات کتنے پتہ ہی نہیں، سنتیں کتنی پتہ ہی نہیں۔ ایک امام صاحب نے ایک کو پکڑا، کہنے لگا میں فجر پڑھی تھی، تو سر کھجلانے لگا یار جھوٹ بول دوں، امام صاحب سوچیں گے پڑھتا ہی نہیں ہے بالکل۔ کہنے لگا امام صاحب پڑھی تو تھی ہاں۔ تو امام صاحب بھی ہٹکی تھے، کہنے لگے اچھا پڑھی تھی تو یہ بتا کتنی رکعت پڑھی تھی؟ سوچنے لگا یار کبھی آیا تو ہونی، کتنی پڑھی تھی کتنی بتاؤں، پہلی نماز ہے 2-4 رکعت تو ہوں گی نہیں۔ سوچ کے کہنے لگا امام صاحب پکے سے تو یاد نہیں لیکن 14 تو پڑھی تھی فجر میں۔ امام کہنے لگے اچھا یہ باز نہیں آئے گا، بچے ذرا لٹ اٹھا کے لائے، امام صاحب یاد آ گئی وہ غلطی لگ گئی تھی 20 پڑھی تھی 20۔ امام صاحب بولے یہ باز نہیں آئے گا تو لٹ لے کر آ۔ امام صاحب مہر لگا دو، نہ ادھر نہ ادھر، 24 پڑھی تھی بس، اس سے آگے نہیں۔ امام صاحب پیچھے بھاگے، وہ گھر بھاگا، دروازہ بند کیا، بیوی سے کہا دیکھ دروازہ مت کھولنا، امام میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی اچھا امام سے بھی لڑکے آ گئے، شرم نہیں آئی؟ کہنے لگی بیگم کیا بات کرتے ہو، امام بڑا ہٹی آیا گا۔ لڑا کہاں ہوں؟ اتنا ہٹی امام ہے، مجھ سے پوچھنے لگا فجر پڑھی تھی؟ میں نے کہہ دیا پڑھی تھی۔ اب مجھے کیا پتا؟ مجھ سے کہنے لگا بھئی کتنی رکعت تھی؟ اتنا ہٹی امام ہے، 14 بتائیں، 20 بتائیں، 24 بتائیں، مان کے نہ دیا۔ تو بیوی کہنے لگی یہ بھی کوئی بات تھی، 4 بتا دیتے مان جاتا۔ تو وہ بولا پاگل ہو رہی، وہ 24 میں نہ مانا 4 میں کیسے مان جاتا؟ تو 24 میں نہیں مانا۔ سچی پوچھو تو ہمیں نماز کے فرائض اور واجبات بھی صحیح سے یاد نہیں ہے۔ اگر نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو ہم اماموں کو دیکھتے بھئی کیا کرنا ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے، پھر سوچتے ہمارے دل میں اللہ آ جائے، اللہ کی محبت اتر جائے، فیصلے اللہ کی طرف سے اچھے ہو جائے، ہمارے خلاف جو ہوائیں چل رہی وہ ہٹ جائے۔ کیسے ہٹ جائے گی؟ سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں، جو پہلی سب سے پہلی چیز ہے وہ بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر اللہ کہاں سے آئے گا؟ سوچنے والے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔